یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری۔ معزز مومنین کرام، اب میں دعوت کی خطاب دوں گا جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں۔ آپ کے حجت امام زمانہ پہ بادشاہ کی ایک اسپیشل ڈیوٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام اب اور میں ان کا پہلا اتفاق ہے۔ یہ گیت گانے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور یہ کی دعا کو ہے کہ اتنا بڑا سفر کر کے ہمارے اور کوٹی والے کو یہ اپنا مالک کا پیغام بتانے کی ادا کرتے ہیں۔ اسی میں ایک قطع نظر کر رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں بادشاہ کی نعرہ تکبیر، کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے۔ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ. نال علیت نظر الغائب ترد وعمل لکم فی النوائب کل غم وغم سید جلی فی عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بالولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیرے عرش نشینوں کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار، ہمارا اس ذکر میں شامل ہونا اپنے ولی کی نصرت شمار فرما. پروردگار، جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں، اس ذکر کے صدقے، ذکر کے وارث کے صدقے ان کی دل کی آنکھیں کھول دے. پروردگار، گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں اور ہمارے قرب بننے میں رکاوٹ ہے. احسان فرما، جتنے ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے، جب بھی تیرے ولی کا ظہور ہو، قبروں سے کفن کراتے ہوئے لشکر امام میں شامل.
جن کو نظر کی تندرستی ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، مومنین و مومنات روح زمین پر جہاں برکت صاحب زمان سے ان کو وسیع لنگر عطا فرما، پریشانیاں ٹینشن مصیبتیں دور فرما، اور ان کی توجہ اتنی کربلا کی طرف فرما دے کہ کربلا ان کی زبان تک نہیں، ان کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرج محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمستقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے درود۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، تھکے اور گھبرائے ہوئے چہروں کو میں ہمت دلانے کے لیے سردار کے لقب کھڑا سنا۔ وہ ریت نہیں جس کو اپنے سردار کے بارے میں پتہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جمعہ پڑھ بیٹھے ہو، پتہ ہے تمہیں جمعے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بہت کم مومنین کو پتہ ہے۔ جمعہ تیرے زمانے کے امام کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا سرکار کا ظہور اگر منگل والے دن ہو گیا، لکھا ہے تو میں امام آئیں گے جمعے والے دن، پھر ہم کیا کریں؟ یہی گزارش کرتا پھر رہا ہوں، امام ہے ہی جمعہ، جب آئے گا مخلوق جمع کر دے گا۔ آج کے دن ہم سب خصوصی مہمان ہیں امام زمانہ۔ آج کے دن خصوصاً میزبان ہے میرا پیارا سلطان۔ ایسے ہوئے زمین پر کوئی کہیں بھی کچھ کھاتا ہے، کسی کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے۔ کوئی کہیں زندہ ہے، کسی کا صدقہ زندہ ہے۔ لیکن کم از کم جمعے کا دن کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا ایام، یہ دن، ہفتہ، اتوار، بھی منگل، بدھ، مولا یہ دن کوئی نحس ہے، کوئی ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک ہے؟ امام فرماتے ہیں خبردار دنوں کو برا نہ کہو، ہفتہ نام ہے تیرے محمد کا، اتوار نام ہے تیرے امیر المومنین کا۔ فرماتے ہیں جمعہ نام ہے ہمارے آخری لخت جگر کا۔ آج کے دن ہم سب مہمان ہیں اپنے امام۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے واپس القاب پہ آتا ہوں۔ آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک میزبان کا مہمان سے رویہ کیا ہوتا ہے اور ایک میزبان کا مہمان سے رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ اس پر غور فرمائیں گے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ اس لیے امیر نے فرمایا تھا
وہ دن عید کا دن ہے جس دن مومن گناہ کرتے ہیں. میں اس کو آسان انداز میں بدل جس انداز سے گفتگو شروع ہو گئی. میں خدا کی قسم اپنی مجالس پکی کرانے نہیں آیا. یہ گھر ہے ہی ذکر کے لائق. اس گھر کا ذکر اعلیٰ ہے, بلند ہے, جن کا ذاکر خود خدا ہے. لیکن کم از کم اس ممبر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ ممبر ایسے نہیں بچھایا پھوپھی اور بھتیجے میں. جو یہ سوچ کے آتا ہے میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں ثواب حاصل کروں گا, مختصر مشورہ ہے مجلس حسین میں ثواب لینے نہ آ, گھر بیٹھ صرف اس مقدس گھر پہ درود پڑھ, جتنا ثواب چاہے گا مل جائے گا. اتنے سارے آپ تشریف لائے ہیں, آپ لے کے چلے جاؤ گے, دعا صبح کے چلے جاؤ گے. تمہارے آنے کا وہ مقصد نہیں حل ہوگا جس کے لیے تمہارے امام نے تمہیں یہاں بلایا ہے. فکر ہی تیری ہے نا, دوبارہ پڑھنا ہوگا تو مشکل ہی نہیں ہے. میں تجھے کہاں سے شروع کروں, اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کس طرح مجمع اٹھتے ہیں, کس طرح لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. نہیں, یہ مقصد ہے, مقصد کچھ اور ہے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کچھ عرصہ ریکارڈنگ ہوگی, ہو سکتے موبائل سے ریکارڈنگ غائب ہو جائے, مگر اللہ کی آنکھ جس کو دیکھتی ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوتا. تیری میری ہر حرکت, مہربانی کرنا پیاری, تیری میری ہر حرکت, ہر سکنا, تیرا میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا امام دیکھ رہے ہیں. بات دور نہ چلی جائے, میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا, اگر تو سلام کی نیت سے آتا ہے حسین کی مجلس میں, میرا مشورہ ہے نہ آیا کر. اور اگر تو جنت لینے حسین کی مجلس میں آتا ہے, پھر میرا مشورہ ہے نہ آیا کر. کیوں؟ جنت اس گھر نے اتنی سستی کر دی, اتنی سستی کر دی, جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. سے گفتگو سنتے ہیں, حسین کے مجلس میں جنت لینے نہ آ. اس گھر نے اتنی سستی کر دی, اتنی تیری تو محبت اس گھر کے ساتھ بہت زیادہ. فرمایا کم سے کم مچھر کا پر جو مائکروسکوپ کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا, مچھر کے پر کے برابر بھی اس گھر کی محبت ہوگی, بندہ جہنم نہیں جائے گا. لیکن افسوس ہے ہم بچپن سے ایک سوچ پہ چل رہے ہیں, داڑیاں سفید ہو گئی. مجلس میں کیا کرنے جا رہے ہو, جنت لینے جا رہے ہو. ماتھ اونچا کرنا, جنت چلے جاؤ گے. ماتم کا ہاتھ چڑھانا, جنت چلے جاؤ گے. لنگر کھانا, جنت چلے جاؤ گے. امام برگاہ جانا, جنت چلے جاؤ گے. ممبر کی عظمت کی قسم, کربلا والے ہر سال تجھے درس دیتے ہیں, خبردار ہماری ہوئی ٹھکرائی ہوئی چیز کے پیچھے نہ بھاگ. ہر سال تجھے درس دیتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر جنت کے کہہ گیا تھا, اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مان, اور کم زفتوں نے خواہش جنت فضول دی. تو اس نیت سے آتا ہے, میرا مشورہ ہے باقی اس کی مرضی, اس کا مقدر, اس کا نصیب. میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں, مجلس حسین میں جنت کی لالچ لے کے نہ آ, ثواب کے لیے نہ آ. پھر سوال تو بنتا ہے میں چاہتا کیوں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھ, تو نہیں جاتا, مہدی تجھے بلاتا ہے. خود نہیں جاتا, بادشاہ پہلا امام تجھے بلاتا ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے مجلس سے باہر نکلے نا تو پوچھے کہاں گئے تھے. کبھی نہ کہا کر میں مجلس میں گیا تھا, میں آ جائے گی. کو پوچھنا کہاں گئے تھے, کہنا حسین نے بلایا تھا, مولا نے بلایا تھا. میں اس قابل نہیں تھا, مہربانی بہت شکریہ, میں اس قابل ہی نہیں تھا, میں تو نہیں جا سکتا تھا. مولا نے بلایا تھا, حسین نے بلایا تھا, حسین کے بیٹے نے بلایا تھا, میں تو اس قابل ہی نہیں تھا.
کربلا میں مارتی ہے، میں نہ مری، کربلا حالت سے نیچے نہیں اتری، میں نے زلزلہ پالی، میں نے امام بارگاہ بنوایا، میں نے لنگر کی دیگیں اتاری، میں کون؟ میں نے زلزلہ نہیں پالی، امام زمانہ نے اپنی سواری مجھ سے حفاظت اور پرورش کے لیے میں نے امام بارگاہ میں نے نہیں بنوایا، امام نے اپنے عطا کردہ لنگر میں مجھے توفیق دی ہے، مجھ سے بنوایا۔ میں نے لنگر نہیں بگایا، میں کیا بگا سکتا تھا؟ مولا نے احسان فرمایا، میرے رزق کو حلال کرنے کے لیے اپنے نام کا لنگر بنوایا۔ کربلا میں مارتی ہے، جب تک میں نہ مری کربلا سمجھ نہیں آئے گی، کربلا حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور کربلا حلق سے نیچے نہ اتری۔ مقصد ایک مشکل سے جملہ دے جاؤں، تشریح کے لیے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، مشکل سے جملہ اگر کربلا بہت اہم جملہ ہے جی، اور شروع کرو تو بسم اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے کھڑے ہو کے داد دینا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ ممبر کی باتیں نہیں، مقصد کچھ اور ہے ممبر کا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر کربلا حلق سے اوپر رہی، مرنے پہ تجھے ہاتھ میں خاک شفا پکڑائیں گے کہ لے جا، تیری کربلا کی مٹی سفارش کرے گی۔ اگر کربلا حلق سے نیچے اتر گئی تو پھر خاک شفا کا محتاج نہیں، حسین تیرے ساتھ ہو تو شاید کسی وقت میں بات پہنچ گئی تو پھر محتاج نہیں کہ کربلا کی مٹی مہربانی دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، پہنچتے پہنچتے پہنچ گئے، پھر تو محتاج نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے ہاتھ میں کربلا کی مٹی دینا، ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ تیرے ساتھ تیرا مولا خود ہو۔ بڑا مشکل تھا، یہ ممبر کی باتیں مقصد نہیں ہے، ایسے لوگ باتیں پڑھاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، ضروری ہے کربلا نیچے اترے، حلق سے نیچے اترے۔ بات میری دور نہ چلے، جب میں واپس آتا ہوں اسی جملے پہ، میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، مدرسے حسین پہ نہ ثواب کے لیا نہ جنت کا لالچ لے کے آ، تو پھر کیوں آتا ہے؟ سوچ رکھ ذہن میں، تو خود نہیں آتا، تیرا مولا تجھے بلاتا ہے۔ آؤ مل کے مولا سے پوچھیں، مولا ان سب کو تو نے اپنے دادے کی مجلس میں کیوں بلایا؟ سرکار کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، میرا آقا کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، کہیں سے آپ نے کسی کو کہیں سے اٹھایا، کسی کو کہیں کام سے نکالا، کسی کو کسی مصروفیت سے نکالا، کسی کو کسی پریشانی سے نکالا، آپ نے امام بارگاہ کیوں بلایا؟ تو جواب ملے گا، وہ سن، تیرا امام کہے گا میں ثواب کی خاطر مومنوں کو نہیں بلاتا، 1200 سال ہو گئے، میں ہر گلی، ہر چوک، ہر شہر مومنین کو، کربلا کے عاشقوں کو امام کی بارگاہ بلا کے صرف ایک بات چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ بھی اس دور کے اور بن جائے۔ بڑی آسان کے اور راستہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، میری تقریر کا یہ کمیٹی بہت عاجز دنیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، 40 50 60 70 80 سال کو بہت بڑی زندگی نہیں، بزرگوں سے پوچھو کب کی بات ہے، کہ کل کی بات ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، زندگی ختم ہو گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جستا ہے دینا، دینا نہیں۔ بابا جی میں آپ کی نظر ایک جملہ کرنے لگا، ملک صاحب میں بڑا کہ جملہ کرنے لگا، آپ کے آنکھوں کے خوبصورت آنسوں، بہت اہم جملہ، قرآن جب میں نے پڑھا میرے ساتھ، نبیوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا تھا، ہمارا اجر کا بندوں سے نہ مانگنا میں دوں گا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھنا، بندوں سے نہ مانگنا میں دوں گا، تیرے محمد کو کہا ان سے مانگ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد ان سے سوال کر، ان سے مانگ، اجر مودت، یہ سوال ہے اللہ کا زبان محمد کی، اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنے محبوب کے محبوبوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ بہت اہم جملہ ہے بابا جی، آپ
اللہ نے کیا تھا سوال، میں نے اجر مودت کی ادائیگی کے لیے یہاں ماتم کے حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کیا، میں نے اجر مودت کی ادائیگی کے لیے ممبر پہ آ کے مجلس پڑھی، آپ تو تشریف لے اجر مودت کی ادائیگی کے لیے سامنے آ کے آپ نے ذکر سنا، کسی نے لنگر پکایا اجر مودت کی ادائیگی کے لیے، سارے کام کرنے کے بعد آپ نے لسٹ پکڑائی، مولا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اب تو کیا دے گا، اب تو کیا دے گا؟ جلدی بیٹھ جائیں، مولا میں نے مجلس پڑھی، میں نے ماتم کیا، اب تو کیا دے گا؟ شرمندگی والی بات ہے، وہ کہتے تو دے، میں کہتا ہوں میں نے دیا، اس کا بدلہ کیا دے گا؟ بس یہی بات ذہن میں رکھنا، سوال پہ سوال نہیں بنتا، سوال پہ جواب بنتا ہے۔ اور اگر ابھی تک تجھے بات سمجھ لیا، اسے نشین رکھنا، میری پوری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بولنا، تیرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، ایک طویل خطبہ دے گا، علی کا علی بیٹا، حسن کا حسن بیٹا، حسین کا حسین بیٹا، طویل خطبہ دے گا، کائنات پوری عرش سے لے کر فرش تک، ذرے سے چونٹی تک ہر بندہ خطبہ سنے گا، اس خطبے میں تیرا سردار کہے گا، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ لوگ نہیں دو، لوگ نہیں دو، جاتی کے حساب ہے۔ میں نے مجلس پڑھی اپنے لیے، ماتم کیا اپنے لیے، مودت کا مطلب ہے جو کرنا ہے اس کے لیے، نہیں سمجھ آئے گی؟ آپ میں تجھے کربلا لے چل، بات طویل نہ ہو جائے میرے ساتھ، طویل کی جملے دو چلو نرس کے واپس اپنی گفتگو پہ آتا ہوں، آ تجھے کربلا لے چل۔ کیا معیار ہے عاشقوں کا، زندہ پائندہ ہے، زندہ باد سے بھی فوز عظیم کی منزل پہ فائز ہے، اس لیے تجھے مجھے کہا جاتا ہے تو بار بار پڑھنا رہتا نہیں کونتا معاکم فافوزا فوزا نظیمہ۔ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، میں بھی اپنے آپ کو اپنے آلہ پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا آپ کا حکم ہے کہ ہم پڑھیں، کاش میں کربلا میں ہوتا، میں تو ہوں ہی نہیں، فرمایا نہیں، تو اپنے آپ کو کربلا میں سمجھ، آج بھی ایک حسین تیری انتظار میں بیٹھا ہے۔ آپ مجھے کربلا لے چلو، بہت مہربانی آپ، بہت شکریہ۔ حسین کے ساتھ مدینے سے چلا تھا، جس وقت تیرے سردار نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کیا، 30,000 لوگ تیرے سردار کو چھوڑ کے چلے گئے۔ سرکار میں اپنا کربلا جا رہا ہوں، جتنے بھی لالچی تھے انہوں نے کہا سردار کا رسید چھٹی کر دی ہے، تیرا سردار غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا ازل کے خوش نصیبوں کو ملاتا ہوا کربلا پہنچا۔ تیرے سرکار نے ایک اور بڑا اہم کام کیا، سن بیٹھے صرف تیری توجہ دلانا مقصود ہے، تیرے سرکار نے ایک اور بڑا اہم کام کیا، حجت خدا تھے، نمائندہ الہی تھے، روح زمین پہ اللہ کا چہرہ تھے، اللہ کی زبان تھے، جو بولتے تھے اسی کے لیے بولتے تھے، جو کرتے تھے اسی کے لیے کرتے تھے۔ تیرے سردار نے شب عاشور ایک اور بہت بڑا کام کیا، تجھے مجھے دست دینے کے لیے بھی اور ان لالچیوں کو چھپی دینے کے لیے بھی۔ سرکار نے شب عاشور سب سے پہلے چراغ جلتا ہوا بجھوا دیا، حجت تمام کر کے حجت خدا فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے، میں حسین راسی کسی بھی فوج میری دشمن، میری جان کی میری ذات کے دشمن، چھٹی دیتا ہوں چلے جا۔ تیرا امام دوسری حجت تمام کرنا، تیرا امام فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے، میں غیرت بھی واپس لیتا ہوں۔ آج کے ملک صاحب لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیعت آج بھی گئے، مولا نہیں کر سکتا، میں واپس آتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں بیعت واپس لیتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ تیسرا جملہ سردار فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔
سرکار نے کافی دیر بعد چراغ جلوایا، خسر خسر تھی، لوگ اٹھو۔ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، کتاب کا نام ہے مواعظ حسنہ، دوسری کتاب ہے ریاض القدس، منبر پہ کھڑا ہو کے حوالہ دے رہا ہوں، پڑھ کے دیکھنا۔ خسر خسر کر کے لالچی لوگ حسین کو چھوڑ کے جاتے تھے، جب چلے گئے جو بچ گئے ان سے پوچھا تمہیں جنت نہیں چاہیے تھی؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عاشق کہتے ہیں آقا تیرے قرب سے بھی بڑی جنت ہے تو نہیں چاہیے، آقا تیرے قرب سے بھی بڑی کوئی جنت ہے تو نہیں چاہیے۔ یہی تیری کتاب ہے معجزات آل محمد، تیرے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا کون ہے، بندہ ہے، السلام علیکم یا فرزند رسول، علیکم السلام، سرکار آپ نے جو کہہ دیا ہو گیا، میں جنت جاؤں گا؟ سرکار فرماتے خدا کا بندہ دعا مانگ، اس وقت جس جنت میں بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے نہ نکل۔ کاش میں تمہارے ذہن میں وہ بات ڈال پایا ہوں۔ تیرے بادشاہ نے لالچیوں کو چھٹی دی، چلے جاؤ، جو بھی جگہ برابر لالچ کرتا ہے چلا جائے۔ میرے خطاب کے بعد ہو سکتا ہے ملک خالد صاحب سے کوئی سوال کرے کہ سید ممبر پہ ایک سوچ تو دے گیا لیکن ہمیں پریشان کر گیا کہ سردار فرما رہے ہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کا مطلب جو اس وقت چھوڑ کے چلے گئے وہ جنت تو ضرور جائیں گے، پھر بچ جانے والوں کی منزل کیا ہے؟ سردار کہنے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جائیں گے بندے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ پھر سوال ہے چھوڑ جانے والے جنت جائیں گے، ساتھ دینے والے کہاں جائیں گے؟ یہی تیرا میرا دست ہے، یہی تیرا میرا نعرہ ہے، ہماری دستگاہ یہی کربلا تجھے مجھے دست دیتی ہے۔ چھوڑ جانے والے، جب سردار نے فرمایا نا چلے جاؤ، جانے والے چلے گئے، تیرے بادشاہ نے چراغ چلوایا۔ سرکار پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں گئے؟ سرکار آپ ہی تو سب کچھ ہے، جاؤ نا۔ سرکار نہیں جائیں گے۔ ایک عاشق کھڑا ہو کے کہتے ہیں آقا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ امام نے ان کی وفات دیکھ کر ید اللہ دراز فرمایا، جبین اطہر پر رکھ کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں تم پر حسین ابن علی کا سلام ہو، حسین ابن علی کا سلام ہو۔ مخلوقات جھگڑتی ہے علی ولی ہے یا نہیں، علی ولی ہے یا نہیں، جا کربلا پہ غور کر، علی کا بیٹا ہی وہ کا کمال ہے جو عاشقوں کو ولی بنا دے۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ ملک صاحب مجمع سوچے ضرور، کائنات کہتی ہے سلام یا حسین، حسین عاشقوں کو کہتا ہے میرا سلام۔ کائنات کہتی ہے سلام یا حسین، حسین آپ پر ہمارا سلام، حسین آپ پر ہمارا سلام، حسین عاشقوں کو کہتے ہیں میرا تم پر سلام۔ ملک صاحب یہ جو ولایت کا آج کل ماشاءاللہ معاملہ بہت گمبھیر کر دیا گیا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا، کر دیا گیا ہے۔ ولایت واجب نہیں ہو جب ہے، پانی پہ چلے۔
جس نے قبول کیا ہو اس کا بھی تو کوئی معیار ہو نا. سے پوچھا گیا, فرماتے ہیں اہل بلا یقین کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہے. اور جب ایک بات آ گئی, چلو بورڈ کمپنی متوجہ ہو گئی, متوجہ ہو گئے, ایک بات آ گئی, تیری بسم اللہ میں کتنی حقیقت چھپی ہے یہ تجھے اندازہ ہی نہیں. بے اسم اللہ, آگے الرحمن الرحیم, کافی تھا. میں آتا ہوں واپس, کافی تھا بے اسم اللہ الرحمن کہہ دیا جاتا, بس کافی تھا نا. یہ رحیم کیوں ہے؟ پوچھا گیا تھا یہ رحمان ہے, کافی تھا, رحیم کیوں ہے؟ فرمایا جس کو بے اسم اللہ سمجھ آ جائے اس کے لیے رحمان رحیم اس کی صفت لازم ہو جاتی ہے. نہیں سمجھا ہوا ہے. فرمایا رحمانیت اس کی سب پہ محیط ہے, مگر وہ رحیم ہے سلمان کے لیے. مگر وہ رحیم ہے گل کے لیے. اچھا, ایک مولانا ایک جگہ نماز جمعہ پہ خطاب فرما رہے تھے کہ جس نے بے اسم اللہ الرحمن الرحیم یقین سے پڑھی وہ پانی پہ چل سکتا ہے. ہے بھی حقیقت میرے ساتھ, ہے بھی حقیقت. علی کی ولایت کا تو معیار ہی کچھ اور ہے. میں نے اس میں جملہ کہا, ایک اگلا جملہ بھی کہا علی کی ولایت میں, علی کی ولایت قبول کرنے والا نہ صرف پانی پہ چل سکتا ہے بلکہ ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, مشکل بات ہے. میرے سامنے حقیقت ہے, نہیں کھولتا ممبر میں علی نہیں ہے قبول کر سکتا. مولانا صاحب نماز جمعہ کرتے محمد وجہ رہیے گا, بس میں یہی بات ایسا ایسا سمیٹ کے تو جملے کو صاحب جلد. اچھا, اس میں بھی چھپی ہے, ہر چیز میں حجت چھپی ہے. آتا ہوں بسم اللہ, آپ کا حکم ہے آتا ہوں. فرمانے تھے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین سے پڑھی وہ پانی پہ چل سکتا ہے. ایک چرواہا ایک لمبا سفر کر کے بکریاں بھیڑیں چرانے لے آتا تھا ادھر جہاں مسجد تھی. وہ پل تھی بہت آگے, درمیان میں دریا پڑتا تھا, لے آتا تھا. جمعہ کا خطبہ سنا, مولوی صاحب فرما رہے تھے جس نے پڑھ لیا وہ پانی پہ چل سکتا ہے. روزی چرواہ خوش ہو گیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پہ کرم کر دیا. میں سارا دن شام کو آ کے پہنچتا تھا سفر کر کے, بکریاں بھی تھک جاتی تھی, میں بھی تھک جاتا تھا, چراگاہ بھی یہاں تھی, مجبوری تھی. اب تو یقین ہے نا پانی پہ چلوں گا پہنچ جاؤں گا. یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اس کا پڑھنا تھا پہلا قدم پانی پہ, دوسرا پانی پہ, ایسے چلا جیسے زمین پہ چلتے ہیں. کیا کمال یقین تھا بکریوں کا, اپنے مالک پہ یقین کر کے وہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں.
کراس کر کے دریا کراس کر کے بکریاں بھی پہنچ جائیں چرا کے شام سے پہلے گھر واپس. ایک دن مولوی صاحب کو نگاہ جو پڑی پوچھنا پڑ گیا اور یہ کیا چکر ہے یہ تو پانی میں چلنا شروع ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کسی سچی زبان کا فرمان تھا آپ کی زبان سے نکلا میں نے سنا اور میں چلنا شروع کر دیا. تو اچھا ہاں میں نے فلاں جمعے کے خطبے میں کہا تھا ٹھیک ہے بس یہ اپنا آنا جانا جاری رکھتے ہیں. اب مولوی صاحب دل میں سوچتے ہیں کیوں نہ تجربہ میں کر لوں. تو آج یہ بھی میں بھی تجربہ کر لوں کہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے. لو جی پروگرام بنایا آج میں دریا کراس کروں گا بسم اللہ پڑھ کے. پھر اندر شک پیدا ہوا ایک رسا لے لو درخت سے باندھ لو ہو سکتا ہے پاؤں پھسل جائے ہو سکتا ہے پاؤں پھسل جائے کم از کم رسا تو ہو جس کو پکڑ کے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. پھر ذہن میں آیا یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی اتار کے لگوٹ پہن لوں کپڑے بھی گر گیا تو گیلے ہو جائیں گے. بس جب شک آتا گیا بسم اللہ کی طاقت جاتی گئی. یہی بات ہے میں سالوں میں بہت کچھ کر گیا مہربانی کروں شک آتا گیا طاقت جاتی رہی یقین تھا طاقت آتی رہی. اور انہوں نے پہلا قدم رکھا رسے کو پکڑا کیا ہونا تھا پانی میں گر گئے. بس اتنا سا میری خدمت میں نے عرض کرنا تھا. کتاب میں لکھا میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا کتاب میں لکھا اتنا سا عرض کرنا تھا. بسم اللہ کی طاقت ہے بے میں بے کی طاقت ہے نقطے میں اور نقطہ ہے تیرا یعنی. یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے. علامہ اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوں ایسے نہیں ہے. یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے جان مرتی نہیں مرے بدن سے. اوپر نیچے کی سانس چل رہی ہے مولا یہ بالے کا کنٹرول ہے. جان مرتی نہیں مرے بدن سے چمک سورج کی کیا باقی رہے گی جو بیزار خود اپنی کرن سے. اور ایسا بنا دیا چار میں سے گولی علی کی شان اقدس میں قصیدہ جو سناتا ہے علی کی شان اقدس میں قصیدہ جو سناتا ہے دراصل دنیا کو مقصد رجت بتاتا ہے. بس اتنا فرق ابراہیم و حیدر میں نظر آیا نبی کعبہ بناتا ہے علی کی بنا بناتا ہے. اچھا ایک بات اور آگے ولایت کی وہ بھی بتاتا جاؤں تاکہ یہ کمال لڑائی تو ختم ہو جائے. بہت اہم نقطہ ہے بابا جی توجہ بہتر رکھو بہت اہم نقطہ. کئی ملنگ جذباتی بھی ہوتے ہیں عشق اندر سے ابہر مارتا ہے. عمار یاسر بھی یہی تھوڑا سا کام کرتا تھا. ہاتھ میں متاحر لیتا تھا. وہ ملنگوں کے پاس ڈنڈا جو ہوتا ہے نا لیکن آج کل ملنگ کم نظر آتے ہیں. سوری ٹو سے ملنگ کو علی کا ہاتھ پھیلائے دنیا کے آگے اتنا یقین ہی نہ ہو مولا کا. یہ کیا بات ہے. ہمارے یاسر کی ڈیوٹی تھی مسجدوں میں جا کے نمازیوں کے کندھے ہلا ہلا کے علی کی ولایت پوچھتے تھے. نماز مکمل کرتے کندھا ہلا کے کہتے علی کی ولایت یاد ہے. کئی گھنٹہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری تاریخ میں ایک نام ہے تیرا سنا ہوا بھی ہے
اگر تحقیق کر بیٹھا ہے تو ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، ہمارے یاسر پہنچ گئے، کندھا ہلا کے کہتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے؟ بولا تو نہیں؟ اس نے اپنا امامہ اوپر کیا، سر کھجانے لگا، ڈنڈا اٹھایا، تجھے روٹی یاد ہے؟ تجھے کپڑے یاد ہے؟ تجھے مسجد کا راستہ یاد ہے؟ علی کی ولایت بھول گئے ہو؟ سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا؟ رات کے اندھیرے کا اعلان تو نہیں تھا، بھول گیا، ڈنڈا اٹھایا، ادھر سے یا علی آ گئے۔ جگہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں سے کیوں آتا ہے؟ مولا اس کو آپ کی ولایت یاد نہیں، امام فرماتے اس کو نہ مار، چھوڑ دے، مولا ولایت بھول گیا، چھوڑ دو، امام فرماتے چھوڑ دے، پوری تقریر ایک طرف، یہ نچوڑ ایک طرف، امام فرماتے اس کو چھوڑ دے، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ سرکار کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وہ جی ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کہیں جی یہ کیا طریقہ کار ہے؟ حالانکہ علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل معاملہ تھوڑا سا ورسی ہے جی، بس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہنے لگے جی شادی کو ممبر پہ بولے، میں نے کہا میرا ٹاپک نہیں، کہنے لگے پھر بھی بولے، میں نے کہا میں تو نہیں بولوں گا۔ آج اگر کسی کی زبان پہ جاری نہ ہونا چاہے زبردستی کیوں کرواتے ہیں؟ بسم اللہ، اس لیے ولایت قبول کا واجب نہیں اوجب ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مگر کم از کم پہلے اپنا یقین بلند کر، اتنا بلند کر، اتنا بلند کر، اتنا۔ اب صبح پھر عدالت میں کیس لگا ہے، ولایت تو نے قبول کی ہے، کیس لگا ہے، ساری رات تو سویا نہیں، پتہ نہیں جج کیا کرتا ہے، پتہ نہیں میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے، میرے خلاف فیصلہ کرتا ہے، اگر خلاف فیصلہ کر دیا تو کیا کروں گا؟ ولایتی بند، یقین رکھ، جج فیصلہ نہیں کرے گا، جج کے ہاتھ کی قلم اصل میں مہدی کے ہاتھ میں ہے۔ صرف سوتے سوتے اتنا کہہ دے، سلطنت کا والی، کائنات کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، زمین کا وارث، آسمان کا وارث، ہواؤں کا وارث، فضاؤں کا وارث، خوشبوؤں کا وارث، کائنات کے چپے چپے کا وارث، تیری سلطنت میں میں تیرا ادنا سا نوکر، اگر بھوکا سو رہا ہوں تیری مرضی، سلانا چاہتا ہے سلا، دینا چاہتا ہے دے، یقین کے ساتھ سو جا، دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی نہ کوئی آگے کہے گا گھبرانا مہدی نے لنگر بھیجا۔ یقین تو پیدا کرنا، مہربانی، بہت شکریہ۔
بھی کسی کو کسی غیر کو تو اپنے دل کی باتیں بتا ہی نہ نا. کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی ٹینشن ہے, اپنے مولا کو بتا. رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سو, امام سے سرگوشیاں کر. مولا یہ تکلیف, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, مولا امتحان کے قابل تو میں نہیں, ولی میں نے نہیں بننا. مولا کوتاہی میری اپنی ہے, جو میرے ہاتھوں کا کیا میرے آگے آ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے جس نے نور کو معاف کیا تھا وہ دستار آج تیرے سر پہ ہے. میں آیا بیٹھا ہوں, مجھ پہ رحم کی نگاہ کر, قریبی کر, میری زندگی بدل دے. میں کیا ہوں, کچھ بھی. مولا میرا کوئی بھی نہیں دنیا میں, سب ظاہری رشتے, سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے. سانسوں کی ڈوری ختم, ایک منٹ میں کہیں گے, ایک لمحے میں کہیں گے, میت اٹھاؤ, میت نہلاؤ, میت کفن پہناؤ, میت قبر میں لیٹاؤ, میت مٹی ڈالو, میت ختم. او شکیل, وہ کریم, وہ فلانا, رشتے ختم. اچھا تجھے یہ پتہ ہے اگر تو نے ولایت قبول کر لی اور ایسی جیسے امام نے فرمایا ہے, تجھے سب حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے, تیرا امام تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. میں پوری میں ذمہ داری میں تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں, تیرا امام تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ اولادیں, یہ باپ, یہ دوست, یہ احباب ایک لمحے میں رشتہ توڑ دیتے ہیں, تیرا امام رشتہ نہیں توڑتا. جب ضرور کرے گا نا تیری قبر پہ بھی آئے گا. ہر قبر پہ, لالچی کی قبر میں تو امام جائے گا ہی نہیں, آئے گا عاشق کی قبر میں ٹھوکر مار کے کہے گا کام باذن اللہ. اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے, دائیں بائیں دیکھیں گے. مولا فرمائیں گے کن کو دیکھتا ہے؟ مولا وہ جو میرے اپنے آئے تھے دفنانے, وہ کہاں گئے؟ امام فرمائیں گے تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے, تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں. اپنے ہوتے تو ہوتے, تیرا اپنا میں. تیرا یقین میرے اوپر اتنا تھا, اتنا تو یقین والا تھا کہ تو بازار چلتا تھا. یاد ہے نا تجھے, دنیا کی عورت تیرے سامنے آتی تھی تو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, اس لیے نہیں دیکھتا تھا, تو یقین والا تھا. تو کرتا تھا میرے پاک عباس کے علم کی زیارت. جن آنکھوں سے تو زیارت کرتا تھا تو کہتا تھا اللہ یہ آنکھیں اب زیارت عباس کی کر چکی ہیں, بس یہ اب مہدی کی کرے, حرام کی نہ. نہیں ملتی ملک صاحب ایسی باتوں کے ساتھ, مجھے چاہیے بھی نہیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا میں کہہ گیا. تو اٹھتا میرے لیے تھا, تو بیٹھتا میرے لیے تھا, تو سوتا میرے لیے تھا, تو جاگتا میرے لیے تھا. تو یہ نہیں پتا میں صدیق کا ماں کا سچا بیٹا ہوں. ہم رکھتے کسی کا نہیں. اٹھ, میں آ گیا. مولا میں تو عزاداری بھی تیرے لیے کرتا تھا. فرمائیں گے ہاں ہمیں یاد ہے تو جب سینے پہ ہاتھ مارتا تھا, سمیٹ کے گفتگو کے سامنے, جب تو سینے پہ ہاتھ مارتا تھا صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مارتا تھا, بلکہ ایک مثال کے ذریعے تیرے تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تیرا میرا کوئی دوست خدا نہ کرے کبھی کسی تکلیف میں ہو, تو میں جا کے کیا کہیں گے, پریشان نہ ہو میں ہوں. یہ صرف یزید کے منہ پہ تماچا نہیں, یہ مہدی سے وفا کا اظہار بھی ہے. اکیلا نہ بیٹھ, میں ہوں. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے سرکار کا منتظر ہے. یہ مجالس بھی منتظر ہے. ہم جیسے بندے ممبر پہ آ جاتے ہیں, خدا کی قسم یہ ممبر ابھی منتظر ہے اس کا کہ جو حقیقت میں آ کے حقیقت بتائے گا. علم عباس کا پنجہ منتظر ہے, حسین کی زلزلہ منتظر ہے. غور سے تو دیکھ, تیار ہو کے آتی ہے. خالی حسین کی سواری آ جائے, یہ بھی تو حسین کی سواری ہے نہیں, تیار ہو کے آتی ہے. کیوں؟ اچانک خون حسین کا وارث آئے گا. ہر چیز منتظر ہے. کربلا منتظر, کاظمین منتظر, نجف منتظر, سامرا منتظر, لاہور والی شہزاد بھی منتظر ہے. ایک دعا ہے جو آپ کے لیے لاہور والوں نے بھیجی ہے, وہ ضرور لیجیے گا. ہم بانی کو دے جائیں گے, منت توڑیے گا. پیچھے پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہے. حدیث کی صاحب پڑھتا ہے, پڑھ, اچھی بات ہے. دعائیں کومین پڑھتا ہے, پڑھ, بہت اچھی بات ہے.
مگر پوری مفاخر جناب میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. تیرے چھٹی امام کا فرمان ہے جو دعائے عہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا وہ گھبرائے نہ، میرا بیٹا اس کی قبر پہ آئے گا. وہ ترجمہ ساتھ لکھوایا ہے لاہور والوں نے، اردو میں ترجمہ ہے. ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. وہ دے جائیں گے، آپ لے لیجیے گا، وہ تحفہ ہے آپ سب کے لیے. پریشان نہ ہوئیے گا کہ تحفہ ملا تو اس کو پھر چھپوانا پڑے گا اور بانٹنا پڑے گا، یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. کوشش کرو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت ضرور کرو. ہمارے ساتھ میں 15 سال ہو گئے ہر ممبر پہ، یورپ کے ممبر پہ، انگلینڈ کے ممبر پہ، دبئی کے ممبروں پہ یہی مومنوں کو کہیں، اور اب تک کے تجربے کی بنیاد پہ میں حلفاً ممبر پہ کہہ سکتا ہوں جس نے دعائیں پڑھی ہے پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں، گھر میں برکت آ گئی ہے. کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں پڑھ کے اپنی زبانوں کو صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ رکھا، انہوں نے آنکھوں کو پاکیزہ رکھا، رات کو قائم کی زیارت بھی ہو گئی. بادشاہ کی زیارت بس. بہت شکریہ. ساری شہزادیاں کربلا جا کے بیوہ ہوئی. لاہور والی آقا دادی جناب مسلم کا حرم آیا ہے. جب سرکار نے فرمایا نا جناب مسلم سے آپ نے کوفہ جانا ہے، سرکار اکیلا جانا ہے، فرمایا چھوٹے بچے بھی لیتے جاؤ. گھر میں معصوم 6 شہزادے ہیں جناب مسلم کے، 2 شہزادے جناب محمد، جناب ابراہیم، 2 شہزادے. خیمہ عطر میں آ کے لاہور والی ملکہ کو اپنے حرم کو جناب مسلم نے فرمایا اس طرح تیاری ہم نے کرنا ہے، بچوں کو تیار کرنا. جناب مسلم انتظار میں ہے. تھوڑی دیر ہوئی نا جناب مسلم آواز دے کے کہتے ہیں ابھی معصوموں کو کتنی دیر ہے. آواز دے کے معصوم کہتے ہیں بابا اماں ہمیں قمیص اتار کے پہنا کے اتارنا پہنانا سکھاتی ہے، بار بار سکھا رہی ہے، بٹن کھولنا سکھا رہی ہے. بڑے بیٹے کو فرماتی ہیں چھوٹا بھائی تو باپ کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے باپ سے جدا ہو جاؤ، چھوٹے کا خیال کرنا. چھوٹے کو فرماتی ہے کوشش کرنا، بڑے کی عزت کرنا، بڑے کا خیال کرنا، بڑے سے جدا نہ ہونا، جہاں ہونا کٹھے ہونا. نہیں پڑھنی میں نے شہادت. شہادت کے بعد جناب مسلم کی جوڑی کا ایک جملہ کہنا ہے اور آپ سے اجازت چاہیے. ہو گئی شہادت، دے دیا امت نے ورثہ، کتنے دردناک انداز سے دیا تو سن بچائے، سنتا رہتا ہے. یہ نہیں ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہے، مست بیٹھا، بے شمار ضرب بے شمار. اس کا غلام ہے جس کا نام تاریخ نے حاجب لکھا ہے. حاجب آگے کہتے ہیں کوئی دیہاتی ہے جو تجھے ملنا چاہتے تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہے. آواز دے کے کہتے کون ہے دیہاتی؟ کہتے وہ کہتے میں فرات کے قریب رہتا ہوں، اس سال کھیتی باڑی ٹھیک نہیں ہوئی. آواز دے کے کہتے اگر فرات کے قریب رہتے کھیتی باڑی ٹھیک نہیں، پیسے دے فارغ کر. کہتے وہ کہتے میں مل کے جاؤں گا. بولا قریب آئے کہا یہ تیرے لیے تحفہ لے کے آیا، اون کی بنی ہوئی ٹوکری ہے، رکھی. کہا یہ تیرے تحفہ ہے. کہا کھول. کہا نہیں تو خود کھول. اس لائن نے ٹوکری کھولی، اندر چھوٹے چھوٹے 2 سر نظر آئے. ہائے جو ہی سر نظر آئے، یہ لائن بے شمار ضرب بے شمار. آواز دے کے کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے حارث. کہتے ہیں یہ کون بچے ہیں؟ کہا وہی ہیں جن کو پکڑنے پر تو نے انعام کے اعلان کیا تھا. کہا مسلم کی جوڑی؟ کہا ہاں. کہا ان کی چہرے کیسی ہیں؟ ان کے چہروں پہ تو رخسار پہ تو لال نشان ہے، زخمی ہے، ہونٹ پھٹے ہیں، آنکھوں میں خون ہے.
میرے پاس بھی دربار آئے تھے، یہ تو چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. کہاں یہ وہی ہیں؟ کہ پھر کچھ کہا بھی تھا شہزادوں نے؟ کہاں. میں نے پوچھا تمہارا تعارف کیا ہے؟ شہزادے آواز دے کے کہتے ہیں پہلے ہمیں امان دے. تو امان دیتا ہوں. کہا نہیں، اللہ کی قسم کھا، ہم نے جس کو بھی اپنا تعارف بتایا اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم اب تعارف بتانے سے ڈرتے ہیں. کہ اللہ کی قسم کھا. کہتے میں نے اللہ کی قسم کھائی. پھر کہتے محمد کی قسم کھا. میں نے محمد کی قسم کھائی. کہا جب بچوں نے بتایا نا ہم فرزندان مسلم ہیں، میں نے ایسا تحفہ پیش کیا. دونوں بچے زمین پہ جا کے آواز دے کے کہتے تو مارتا کیوں ہے ہمیں؟ مارتا کیوں ہے؟ جو بات پوچھنی ہے تو پوچھ. میں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں مارنا بھی ہے اور تمہارے سر میں نے ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ہے. بچوں نے کہا ایک کام کر، ہمیں بازار لے جا، ہماری زلفیں تراش، ہاں تراش کے بیچ، جتنی تجھے قیمت چاہیے اس سے زیادہ قیمت مل جائے گی. تو کہا کیوں نہیں لایا؟ کہتا میں کیسے لاتا، باہر کوئی نہ کوئی چھین لیتا. یہ جتنا لئیم تھا آواز دے کے کہتے پورے بھرے دربار میں کوئی ہے جو بچوں کے سر دلا کے لائے؟ میں بچوں کے چہرے تو دیکھوں کیا وہی بچے ہیں جس کو آواز دیتے ہیں. کوئی متوجہ نہیں، کوئی تیار نہیں. اپنے غلام کو آواز دے کے کہتے تو آ. غلام قریب ہے، کہا جا گھر دھلا کے لے آ. غلام گھر لے گیا. بیوی کو کہتے ہیں بی بی آج عام شہزادے نہیں حسنین تیرے گھر آئے ہیں، کوشش کرنا ان کے سر دھلانا، کوشش کرنا کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے کسی قسم کی. اب بیوی کی کیفیت کی ہے، بیوی پانی بھی ڈال رہی ہے اور ایسا ایسا آواز دے کے کہتی ہے اللہ کرے تمہاری ماں مر گئی ہو، یہ تمہاری کیفیت نہ دیکھے. یہ ظالم نے کیا کیا؟ لگتا ہے ظالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. اللهم صل على محمد وآل محمد.